اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں یعنی قبر کی پہلی رات اور دن میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور احادیث سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ پھر دوستو، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردہ کی پہلی رات کو لیلۃ دہن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت اور مراحل سے بھری ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ساری احادیث ایسی پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوالات اور جوابات کیے جائیں گے، اس کے متعلق احادیث کیا کہتی ہیں اور میت کی قبر میں پہلی رات کی تفصیل کیا ہے۔ پھر دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس اور محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت امام صادق رحمہ اللہ کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہے۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفن نہیں ہوتے یعنی آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں تو ان کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اس بارے میں امام طبری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے تو پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی؟ آپ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے۔ چاہے مرنے والا جل جائے، دریا میں پانی میں غرق ہو جائے، کوئی شیر وغیرہ نگل جائے، اس قبر کی کیفیت، عذاب اور انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو جسم ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو علیین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے تو ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم جہاں ہوتا ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسے ہوگی۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پہنچے تو لاحت تیار نہیں ہوئی تھی، لاحت تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی لاحت کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکی جیسے پانی کا قطرہ بالکل غیر محسوس طریقے سے
اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتی ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کی دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمان کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں، مجرم ہیں، کافر ہیں، سجین میں لکھا جاتا ہے۔ تو پھر دوستو جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو برزخ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب جب وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسا پتہ چلا، ان سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی، پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ تو پھر دوستو یہ مختصر سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ میت کے ساتھ پہلی رات اور پہلے دن کیا ہوتا ہے۔ پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔